پروان نفسیات پریکٹیکل نوٹ بک انٹرمیڈیٹ سے آج ہم 5واں پریکٹیکل کریں گے۔ تجربہ نمبر 5 ہے معکوس فعال مزاحمت، جو کہ پریکٹیکل کے پیج نمبر 15 پر ہے۔ جس طریقے سے پریکٹیکل کاپی پر تجربہ نمبر لکھا ہوا ہے 5، اسی طریقے سے ہم اپنی پریکٹیکل کاپی میں بھی لکھیں گے۔ جس طریقے سے عنوان پریکٹیکل کاپی میں لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے ہم اپنی پریکٹیکل کاپی میں لکھیں گے۔ جس طریقے سے مسئلہ پریکٹیکل کاپی پہ لکھا ہوا ہے، ہم اسی طرح اس کو بھی لکھ دیں گے۔ تعارف بھی اسی طریقے سے لکھ دیا جائے گا۔ تعارف میں بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں آموزشی عمل کو متاثر کرنے والے عوامل بتائے گئے ہیں۔ پہلے آموزش کی اقسام ہیں، وہ بھی آپ نے اسی طریقے سے لکھ دینی ہیں۔ جس طریقے سے سامان لکھا گیا ہے، اسی طریقے سے ہم اس کو بھی لکھ دیں گے۔ جس طریقے سے عامل لکھا گیا ہے، عامل کے آگے ہم اپنا نام، جو تجربہ کر رہا ہے وہ اپنا نام، عمر لکھے گا اور کلاس۔ جس طریقے سے معمول کنٹرول گروپ لکھا گیا ہے، معمول تجرباتی گروپ لکھا گیا ہے، یہ ساری اسی طریقے سے لکھ دیا جائے گا۔ لیکن جو نوٹ ہے وہ آپ نہ لکھیں، وہ آپ نے نہیں لکھنا پریکٹیکل کاپی میں۔ ہدایات جو ہیں کنٹرول گروپ کی، وہ آپ نے اسی طریقے سے لکھنی ہے جیسے کہ ادھر لکھی گئی ہیں۔ ہدایات برائے تجرباتی گروپ کی بھی آپ نے ایسے ہی لکھنی ہیں۔ اس کے بعد یہاں ایک ٹیبل بنایا گیا ہے تجرباتی ڈیزائن، آپ نے یہ اپنی کاپی میں اسی طریقے سے بنانا ہے۔ اس کے بعد عمل اور طریقہ کار جس طریقے سے پریکٹیکل کاپی میں لکھا گیا ہے، آپ نے بھی اسی طریقے سے لکھ دینا ہے۔ پریکٹیکل کے اندر ہی موجود ہے یہ ایک معکوس فعال مزاحمت کے لیے استعمال ہونے والا مٹیریل۔ آپ نے اس کو کاٹ کر اس طریقے سے اپنے کاپی میں عمل یا طریقہ کار کے بعد لگا دینا ہے۔ جس طریقے سے عمل اور طریقہ کار پریکٹیکل کاپی میں لکھا گیا ہے، آپ نے بھی عمل اور طریقہ کار اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ کنٹرول گروپ کے معمولوں کے تاثرات جیسے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی اسی طریقے سے لکھنے ہیں۔ تجرباتی گروپ کے معمولوں کے تاثرات جیسے لکھے ہیں، آپ نے بھی وہی لکھ دینے ہیں۔ عامل کی مشاہداتی رپورٹ جس طریقے سے لکھی ہوئی ہے، آپ نے بھی عامل کی مشاہداتی رپورٹ اسی طرح لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہ جو نتائج کے گوشوارہ پریکٹیکل کاپی میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے وہ 2 گوشوارے اسی طریقے سے لکھنے ہیں، اور سب سے آخر میں نتائج لکھے جائیں گے، جو کہ پریکٹیکل میں پیج نمبر 17 ہیں۔ اس سے پہلے یہ گوشوارے بنانے ہیں اور سب سے اینڈ میں نتائج لکھنے ہیں۔ ہم نتائج لکھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پریکٹیکل نمبر 5 ریٹن میں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آئیے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس پریکٹیکل کو کرنا کیسے ہے۔ کاپی کے اندر ہی فہرست الف بھی موجود ہے اور فہرست ب بھی موجود ہے۔ کنٹرول گروپ نے پہلے فہرست الف ایجاد کی، اسی طریقے سے تجرباتی گروپ نے بھی فہرست الف ایجاد کی۔ دوسرے حصے میں آرام کا وقفہ دیا گیا کنٹرول گروپ کو، جبکہ تجرباتی گروپ کو فہرست ب ایجاد کرنے کے لیے دی گئی۔ اسی طریقے سے بازیافت کر کے تجزیہ کیا گیا دونوں گروپ کا۔ اسی طریقے سے اگر پیج نمبر 18 پہ ہم نتائج کا گوشوارہ دیکھیں تو وہاں معمول جو ہے نمبر 1 جو ہے وہ کنٹرول گروپ میں تھا، اس کی کتنے درست الفاظ غلط، اسی طریقے سے وہ بنایا ہے۔ معمول نمبر 2 کنٹرول گروپ کا اور معمول نمبر 3۔ کنٹرول گروپ میں بھی 3 معمول تھے اور تجرباتی گروپ میں بھی 3 معمول تھے۔ اسی طریقے سے ان کے درست الفاظ اور غلط الفاظ لکھ دیے گئے
اور بعد میں ان کا جو ہے نا غلطیاں بھی نکالی گئی ہیں۔ اس کا نتائج جو ہے وہ ان میں بھی بتایا گیا ہے کہ نتائج کا تجزیہ یا تجرباتی ڈیزائن کے حوالے سے کنٹرول گروپ کا کس طریقے سے آیا ہے اور تجرباتی گروپ کا کس طریقے سے آیا ہے۔ آپ اپنے جس معمول پہ کریں گی اس کے اکارڈنگ آپ کا رزلٹ آ سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے تجرباتی گروپ نے 3 معمول لینے ہیں اور کنٹرول گروپ نے 3 معمول لینے ہیں۔ 3 جو معمول لیے گئے ہیں وہ ایک جو ہے 3 کنٹرول گروپ میں تھے، 3 تجرباتی گروپ میں تھے۔ تجرباتی گروپ والوں کو جو ہے اور کنٹرول گروپ والوں کو دونوں کو الگ الگ کر کے فہرست الف دونوں کو دی گئی اور تجرباتی گروپ کو صرف فہرست بے دی گئی۔ جیسے کہ جب ہم وائوا کے کوسچنز کی طرف آتے ہیں، اس میں سب سے پہلے سوال ہے کہ مزاحمت سے کیا مراد ہے؟ مزاحمت سے مراد رکاوٹ ہے۔ معکوس فعل مزاحمت اور قبل فعل مزاحمت کے فرق کی وضاحت کریں۔ یہ صفحہ نمبر 15 میں معکوس فعل مزاحمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو آپ مواد جو ہے بعد میں سیکھتے ہیں وہ پہلے سے سیکھے گئے مواد کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے معکوس فعل مزاحمت۔ اور قبل فعل مزاحمت یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے سے سیکھا ہوا کام نیا کام سیکھنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ ان دونوں کا فرق ہے کہ ایک دوسرے پہ کس طریقے سے ان دونوں کا فرق ہے۔ یہ آپ سے وائوا میں سوال ہو سکتا ہے۔ آموزشی عمل کو متاثر کرنے والے عوامل صفحہ نمبر 15 کے درمیان میں لکھے گئے ہیں۔ ان میں سے صرف آپ نے 6 بتا دینے ہیں جو مسلسل غیر مسلسل ہو سکتے ہیں۔ یعنی عوامل سے مراد ہے کہ جو کردار میں آسانی اور مہارت پیدا کرتے ہیں، اور اس میں یہ طریقہ فعال، منفعل، طریقہ تقویت بتا سکتے ہیں آپ۔ یہ سارے جو ہیں یہ اس کے آموزشی عمل کو متاثر کرنے والے عوامل ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ کے کردار میں کیا فرق ہے؟ ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ تجرباتی گروپ جو تھا اس کو دونوں فہرستیں دی گئی ہیں اور کنٹرول گروپ کو صرف فہرست الف دی گئی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا ایک تو ان کا ڈیزائن کا فرق تھا اور تجربے میں ان دونوں میں یہی فرق تھا۔ نیکسٹ سوال ہے کیا ہم آموزش کے دوران پیدا ہونے والے مزاحمتی اثرات کم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم جو ہے اس کے مزاحمتی اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آموزش کو متاثر کرنے والے عوامل بتائیں۔ آموزش کو متاثر کرنے والے عوامل میں سے ہیں تقویت، آموزش کی خاکوں کا علم، تلازم، قافیہ بندی، علامتی کفایت۔ یہ سارے جو ہیں پیج نمبر 15 میں لکھے گئے ہیں۔ تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ کے کردار میں ایک اور فرق بھی بتایا جا سکتا ہے کہ جو ہے تجرباتی گروپ اس کو معکوس فعل مزاحمت دی گئی ہے جبکہ کنٹرول گروپ کو قبل فعل مزاحمت دی گئی ہے۔ ہمارا تجربہ نمبر 5 مکمل ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس میں بتایا کہ اس کو لکھنا کیسے ہے، پھر بتایا گیا ہے کہ اس کو پرفارم کیسے کرنا ہے، اور لاسٹ میں اس کی وائوا کے سوالات بھی بتائے گئے ہیں کہ ان کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارا 5واں جو ہے تجربہ مکمل ہو گیا ہے۔